السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے ان لربکم فی الدہر نفحات. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانے میں کبھی کبھی ربانی ہوائیں چلتی ہیں، روحانی لہریں. جب یہ ربانی ہوائیں چلیں تو اپنے آپ کو پیش کر دو. فتعرضوا لها، یعنی اپنے آپ کو پیش کرو. فتعرضوا عنها نہیں کہا اس سے بھاگو، یہ نہیں اس کو اپنے آپ کو تم پیش کرو. یہ ربانی لہریں جو ہے اس کو تمہیں اپنے آغوش میں لے دیجیے. ہر زمانے میں یہ ربانی لہریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہے. یہ تہجد کے وقت میں ربانی لہر چلتی ہے. خود اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ہر من سائل اعطی سؤلا. پہلے آسمان پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ. حل من مستغفر نغفر له، کوئی ہے معافی چاہنے والا معاف کرو، خود اللہ کہتا ہے. تو روزی طلب کرنے والا ہے میں ان سے روزی دوں. کیا حکم حاکمین یہ بات کہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. کوئی بادشاہ کسی کو کہے کہ تم آ جاؤ میں دیتا ہوں، آدمی کو کتنا اطمینان ہو جاتا ہے. یہاں تو اللہ کہتے ہیں، وہ ربانی لہر. تو یہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ربانی لہریں چلتی ہیں. حرمین شریفین میں اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے جفا، وہ ربانی لہروں کو سمیٹتا ہے. پھر ہمارے یہاں جماعتوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے، جماعتیں نقل و حرکت کرتی ہیں، یہ ربانی لہر ہے. تو محروم نہیں رہتا. جو ربانی لہر میں آ گیا وہ کوئی محروم نہیں ہوگا. لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہم افتح اقفال قلوبنا، کہ اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. دل کی کھڑکی اگر بند ہوئی تو خیر اترے گی نہیں، کہ اللہ کا کام نہیں. دل کی کھڑکی کھلی رہے گی، کافر بھی ہوگا، مشرک بھی ہوگا، یہودی بھی ہوگا، اور دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو اللہ کہیں نہ کہیں ڈال دے گا اور وہ سمجھ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگوٹیے دوست تھے دو. ایک حضرت حمزہ اور ایک حضرت عثمان ابن مظعون. یہ لنگوٹیے دوست کبھی بھی یہ تینوں الگ نہیں ہوتے تھے. کہیں پر بھی جانا ہوتے تینوں ساتھ جاتے تھے، تینوں ساتھ آتے تھے. اچھا حضرت حمزہ کے چچا بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں دو لڑکیاں تھیں. ایک کا نام آمنہ تھا، ایک کا نام حالہ تھا. یہ دو لڑکیاں قریش کو بہت پسند تھیں، عبد المطلب کو. تو یہ دو لڑکیاں جو ہے یہ اچھی ہیں، یہ دو لڑکیاں ہمارے گھر میں آنی چاہیے. تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے حضرت عبداللہ یہ کما رہے تھے، تو ان کے نکاح کی بات تھی حضرت عبداللہ کی، تو لے کر گئے، حضرت عاتقہ بھی گئی، سارے کے سارے چچا ابو طالب یا ابو لہب ابو جہل یہ سارے کے سارے ابو سفیان قریب رشتے دار تھے سارے کے سارے، یہ سب گئے حضرت عبداللہ کو لے کر منگنی کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں منگنی کر کے 6 مہینہ رکھتے نہیں تھے، چٹ منگنی پٹویا جو ہے نا یہ عین شریعت ہے، منگنی کی فوراً جو تیاری کر کے نکاح کر لیا، یہ عین شریعت ہے۔ 6 مہینے تک رکھیں گے، پھر دونوں کو واٹس ایپ پر باتیں کریں گے، یہ سب یہودیوں کا مثال ہے، ہندوانہ رسمیں نہیں، ہمارے شریعت کی رسم نہیں، ہماری شریعت کی رسم تو بہت سیدھی سادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عبداللہ کو لے کر حضرت عبداللہ کو لے کر گئے تو 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی، آمنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، خالہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو عبداللہ سے کہا کہ بیٹا یہ 2 لڑکیاں ہیں، لڑکیاں بتا کون کس سے شادی کریں گے؟ اتفاق ایسا ہوا کہ جہاں حضرت آمنہ بیٹھی تھی اس کے سامنے حضرت عبداللہ بیٹھے تھے، اور جہاں خالہ بیٹھی تھی اس کے سامنے عبد المطلب بیٹھے تھے، باقی سارے چچا تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے جو نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے کہا کہ یہ آمنہ نکاح ہو گیا، اب حالت بچ گئی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ حالت بچ گئی، چلو میں نکاح کر لیتا ہوں، بچے میرا نکاح اس کے ساتھ کرا دو۔ تو عبد المطلب کے بیٹوں نے اپنے والد کا نکاح حالہ کے ساتھ کرایا ہے۔ ممرہ میں ایسا، یہ ممرہ ہے میرا روڈ ہے، یہ ممرہ ہے، مجھے ممرہ میرا روڈ میں فرق پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ میری بیٹی یہاں دیکھتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو آمنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حالہ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے، تو دونوں رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھتیجے بھی تھے، لیکن کیونکہ چچا بھتیجا ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے وہ ایک حجاب رہتا تھا، کبھی کبھار یہ نہیں ہوتے تھے ساتھ میں، لیکن عثمان بن مظعون ضرور ساتھ رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا حضرت عثمان بن مظعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک۔ بیچ میں کچھ ناراض ہو گئے تھے حضرت عثمان بن مظعون، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی جاتے عثمان بن مظعون ساتھ میں، اگر کہیں عثمان بن مظعون ہوتے تو لوگ کہتے کہ کہیں نہ کہیں محمد بھی ہوں گے، اور کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو لوگ کہتے کہیں نہ کہیں عثمان بن مظعون بھی ہوگا۔ اتنی گہری دوستی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا جب وہ خدیجہ کے ساتھ، تو دلہے کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عثمان بن مظعون تھے۔ حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ یہ ان کے خاص دوست ہیں حضور کے، تو باقاعدہ ان کے لیے اپنے بنگلے میں ایک کمرہ عثمان بن مظعون کے لیے تیار کر رکھا تھا، وہیں پڑے رہتے تھے، کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا تو ساتھ میں عثمان بن مظعون کا بھی جاتا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ عثمان بن مظعون جو ہے یہ رک گئے، اپنے بڑھیا بسترا لپیٹا، لپیٹ کر گئے میں نہیں رہوں گا۔ ارے پھر کہاں جا رہے عثمان؟ حضرت خدیجہ بھی بہت پریشان، حضور بھی بہت پریشان، ارے عثمان کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ دوستی طرف پہ رکھو، میں جو کہتا ہوں وہ بات ماننی ہو نہ ماننی ہو بات الگ ہے، لیکن دوستی کو رکھو۔ لیکن نہیں یہ تو نے غلط کام کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ غصے میں اپنا سارا برا بہت سمجھایا، نہیں مانا، یہ سمجھ لو تو رڑ کر ایک دم بھاگ گئے۔ حضرت خدیجہ پر بھی اس کا اثر ہوا کہ میں بچپن دیکھتی آ رہی ہوں کہ شروع سے
جب سے میری شادی ہوئی ہے حضور کے ساتھ تب سے لے کر یہ اب تک کبھی جدائی نہیں ہوئے. گھر کے کام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے تھے عثمان بن مظعون میں پورا ساتھ دیتے تھے. مکان بنانا ہو, اینٹیں لانی ہو, کوئی لانا ہو, سودا لانا ہو, تو عثمان بن مظعون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ. کتنی محبت تھی کیا کہ دونوں مشورہ کرتے ہیں خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان بن مظعون کو سمجھانا کیسے. وہ تو ناراض ہو تو چلے گئے, پرانا یارانہ ختم ہو گیا. پرانا یارانہ جو ہوتا ہے وہ آدمی بھولتا نہیں ہے, یاد رکھتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے, شام کا وقت تھا اور عثمان بن مظعون وہاں سے گزر رہے تھے. اچھا وہ اتنے ناراض ہوئے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے گزرتے نا تو یوں مکان یوں ہوتا ہے نا, یوں کر کے دیکھیں گی, اگر مکان یوں کر کے دیکھیں گی مجھے, وہ یوں کر کے جا رہے تھے. اور خدیجہ نے حضور سے کہا ہذا عثمان بن مظعون, عثمان بن مظعون جا رہے ہیں. نمود مل چکی تھی حضور کو. آپ نے خود سے آواز دیا ارے عثمان عثمان, تو میں نے سنا لیکن ابھی سنی کرتی. عثمان عثمان سنی انہوں نے زور سے کہا یا عثمان یا عثمان. تو تھوڑا سا انہیں بھی احساس ہوا کہ پرانا دوست بلا رہا ہے, نبی بلا رہا ہے, یہ نہیں نبوت نبی تو قبول ہی نہیں کیا انہوں نے. تو دیکھا آج کیا کہتا ہوں محمد, بھائی ایسی بھی رسیدی کیا جو سلام تک نہ پہنچے, تو ایسے میں کیا ناراض ہوتی, آپ تو صحیح دیکھ بات کر. کھجورے تھا واپس آئے, جب واپس آئے خدیجہ اڑ گئی, اٹھ کر کمرے میں گئی, کمرے میں جا کر کھجورے ٹھنڈا پانی اس دور کے اعتبار سے وہ بھیجا باہر. پردہ وردہ تو آیا نہیں تھا, پردے کے آئے تھے تو باتیں نہ سنی, تو وہ لا کر رکھی. اور خدیجہ گھر میں بیٹھی بیٹھی تھے, وہ دیکھ رہی تھی کہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں. پرانے دوست بہت بچھڑے ہوئے, بہت دنوں کے بعد جمع ہوئے. حضرت عثمان بن مظعون آ کے بیٹھے اور یہاں ہاتھ مارا, ہاں بول محمد بول بول. پرانی یارانہ تھا نا, بول تو کہاں چلا گیا, تو ناراض ہو گیا. تو تم نے جو ہے سارے معبودوں کو باطل کہہ دیا, بتوں کا انکار کر دیا. اتنا پرانا ہمارا دھرم چلا رہا ہے, پرانا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا, نیچے دیکھا, پھر یہ دیکھا, پھر نیچے دیکھا, پھر بائیں طرف دیکھا, کچھ اوپر دیکھتے رہے, نگاہیں نیچے کرتے رہے, کبھی داہنی طرف, کبھی بائیں طرف, کبھی سامنے. اور عثمان بن مظعون جو سارا منظر دیکھتے رہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے ان ساری چیزوں سے, تو پھر بیٹھے سیٹ ہو کر حضرت عثمان نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے محمد, ایسی قصے میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے تم سے. کبھی اوپر دیکھ رہے ہو, کبھی نیچے دیکھ رہے ہو, کبھی یہ کبھی. تو آپ نے فرمایا مجھ پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی. اچھا تم پر قرآن نازل ہوتا ہے؟ ہاں. تو کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو عثمان بن مظعون نے کہا پھر سے پڑھو, تو حضور نے زور سے پڑھی, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ کتنی گہری آئے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے,
برائی سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم سمجھو. تو عثمان بن مظعون نے کہا یہ آسمان سے بھی نازل ہوئی؟ ہاں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. مسلمان اسی طرح جب یہ مسلمان ہوئے تو خدیجہ کی ہچکیاں نکل گئی. مجنون کا خواب پورا ہوا. پھر مشرک، پکے مشرک، مخالف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑنے والے حضور کو، حالانکہ زندگی میں خدمت نہیں کی ہے لیکن اب جب مخالف بنتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، بھلائی کا معاملہ کیا. جن کی کھڑکیوں کی کھلی نہیں تھی وہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی چیز ملے، کوئی چیز ملے، کوئی چیز ملے. تو اللہ تو معلوم نہیں کرتا. جب مسلمان ہوئے تو ان کا اس طرح پھر یہ آ گیا. تمہیں کہتے جو کمرہ خالی ہوا تھا وہ کمرہ خدیجہ نے خدمت کرنی شروع کی. کھجوری آئی بیچتی تھی، وہاں بیچتی تھی، وہاں بیچتی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام میں لگ گئے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں عثمان بن مظعون بھی جاتے تھے. پھر ہجرت بھی کی مدینہ منورہ کی. مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے عثمان بن مظعون پہنچے تو صحابہ نے کہا کہ حضرت عثمان بن مظعون کی طبیعت بہت خراب ہوئی. یہ مدینہ کا قصہ ہے. تو پہلا قصہ مکہ مکرمہ کا تھا، یہ مدینہ کا ہے. تو عثمان بن مظعون بہت بیمار ہوئے. تو مجھے لے چل، آپ نے فرمایا مجھے لے چل. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے صحابہ کے ساتھ. ان کا انتقال ہو چکا. حضرت عثمان بن مظعون کا حضور نے جا کے دیکھا تو عثمان بن مظعون کا انتقال ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. بہت بڑی چیز ہے پیشانی کو بوسہ دیا. پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، سر اوپر کرتے تھے اور آپ کے آنسو پکڑتے تھے. پھر پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، پھر سر اوپر کرتے تھے. پھر آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے تھے اور سارے صحابہ اسے دیکھتے تھے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے بقی میں سب سے پہلے دفن ہونے والی ہے. جیسے بقی جو حضور نے فرمایا یہ ہمارے لشکر کا مقدمۃ الجیش، لشکر جائے گا پیچھے، یہ مقدمۃ الجیش. یہ پہلا آدمی ہے جو سب سے پہلے بقی میں دفن ہو رہا ہے. بعد میں دوسرے سارے کے سارے پیچھے جاتے جائیں گے، جنت میں جاتے جائیں گے. میں نے اسے تصور سنایا کہ وہ دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، حالانکہ مشرک تھے. اللہ نے ہدایت دے دی. ہمیشہ یاد رکھنا جو آدمی حضبی ہوگا، ایمانی ہوگا، اس کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دے. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. نہ شکرا ہو، جھوٹا ہو، ضدی ہو، اللہ اسے نہیں دیتا. اب دیتا کس کو ہے؟ جس کا دل نرم ہے، جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے اس کو خیر ملے گی، اور ملے گی، ضرور ملے گی. اب مجھے سن تو یاد رہا نہیں. اب مجھے قصہ یاد آ گیا مریم کا. ایک انگریزی لڑکی تھی وہاں سان فرانسسکو میں. مولانا موسیٰ صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ میں جب جاتا تھا وہاں مرکز میں، تو ایک ہی کمرے میں ہم دونوں رہتے تھے. تو وہاں جب بھی جاؤں مجھے کہتے تھے مریم کا کیا حال ہے، کہ مجھے پوچھتے تھے. میں اس کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیتا ہے. سان فرانسسکو میں ایک علاقہ ہے یہودیوں کا، اس میں اکثر یہودی رہتے ہیں، بڑے بڑے تجار. وہاں ہمارا مسلمان بھی رہتے ہیں. تو وہاں کسی کے گھر پر مذکورات میں ہمارا بیان تھا، اور ہمارے مترجم تھے امین اسماعیل. آپ نے دیکھا ہوگا امین اسماعیل کے بیان، یہ ہمارے مترجم تھے امین اسماعیل. اتنے میں کسی نے دستک دی. ساتھی سے وہاں بیٹھے انہوں نے دروازہ کھولا تو گوری لڑکی کھڑی ہوئی ہے.
تو پوچھا، بیان چل رہا تھا، عورتیں بھی تھی وہاں پر، اور مترجم تھے ہمارے اسماعیل، تو انگریزی میں ترجمہ کر رہے تھے، اور مجھے یاد نہیں تھا میں کیا مضمون بیان کر رہا تھا. مضمون اتنے ہو گئے میں نے خود یاد رہا نہیں کہ کیا کہا ہے، جیسے کوئی آخرت کا مضمون تھا یا کوئی خوابوں کا تھا، پتہ نہیں. تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہو؟ بولے میں مولانا یونس عالم پوری سے ملنے آئی تھی. ارے مولانا یونس عالم پوری بیچارہ انڈیا کا گجراتی، تو گوری لڑکی یہاں کی، وہ بھی یہودیوں کی کالونی میں رہنے والی، اور چہرے جو حلیے سے لگتی تھی کہ کوئی ہائی کوالٹی کی لڑکی ہے یہ. تو اس نے کہا کہ دیکھو ابھی تو بیان ہو رہا ہے ان کا، کہ ساری آپ پیچھے نہیں چلے جاؤ گی. تو وہاں عورتیں بیٹھی تھی، وہاں عورتوں نے جا کے بیٹھ جاؤ، بیان سن لو، بیان کے بعد پھر تم آ جانا، یہی مولانا سے ملاقات کرا دی. بہت اچھا، سمجھدار بچی تھی، چلی گئی. بیان ختم ہوا، دعا ختم ہوئی، پھر وہ آئی. انل اسماعیل بھی سے، ہم بھی سے، پردے کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں اس کا. ہاں بھی کس کو ملنا ہے؟ تو مولانا یونس عالم پوری سے ملنا ہے. تو یہ ہے کہ کیوں آئی ہوا؟ اس نے کہا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، وہ لڑکی کہہ رہی ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر کہا کل ظہر کی نماز کے بعد فلاں جگہ ایڈریس دیا گھر کا، کہ وہاں پر مولوی یونس عالم پوری کا مسکرات میں بیان ہوگا، تم چلی جانا اور وہاں جا کر بیان میں بیٹھنا، بیان سننا، اور وہاں جا کر اسلام قبول کرنا. تو میں ان سے ملنے آئی ہوں اور مسلمان ہونے آئی ہوں. اچھا، اس زمانے میں خمینی کا چل رہا تھا 1980 سارا، جہاں پر بھی جاؤ تو امریکہ میں جو چہرہ دیکھتے لوگ کہتے تھے خمینی آئے، خمینی آئے، خمینی آئے، دس کرو. بہت زور تھا اس زمانے میں. ارے یار، ابھی اسماعیل نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہے. میں نے کہا بھائی آپ کلمہ پڑھا دو اس کو. کلمہ تو ہم پڑھا دیتے ہیں، بعد میں جو ہے یہاں کی اسلامی سینٹر میں چلے جائے گی، وہاں جا کر اپنی تربیت وغیرہ کرے گی. نام رکھ لو. کیا نام رکھو؟ میں نے کہا مریم. مریم کے نام سے وہ لوگ مانوس ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا ذرا انکوائری تو کرو کہ یہ لڑکی ہے کون. امیر اسماعیل نے پوچھا کہ وہ ہدایت کیسے ملتی ہے وہ سمجھا رہا ہوں میں. میں نے کہا کہ یہ جو نندے ہوتے ہیں، نندے ان کی، ان سب کی یہ بڑی تھی پورے امریکہ کی، اور یہ مسلمان ہونے آئی، اسلام قبول کیا. تو میں نے امین بھائی سے کہا، میں نے کہا یار یہ ساری اتنی نندے کی، یہ بڑی ہے، یہ مسلمان ہوگی، ہمارا نام آئے گا، ٹی وی میں ہمارا نام آئے گا، تو دھمال ہو جائے گی کہ بھائی اس کو کہو گے ہمارا نام بام کچھ نہیں لے رہے، تو خالی اللہ نے اسلام دے دیا، ہمارا تو یہ مطلب ہے کہ ہو گیا کام. اور آگے بھی کچھ آگے تک وہ جہاں مسلمان ہو کے جانا چاہے جائے. تو اس نے بھی کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کرو. میں نے کہا کہ تم جو ہے اتنے بڑے درجے پر ہو حکومت کے، اور جو پوپ ہے اس کے ہاتھ کے نیچے ہو، تم اتنا اسلام قبول کرو گی تو دنیا میں دھمال نہیں قبول ہوگی، لیکن آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا. مسلمان، میں خود مسلمان ہوں. اس نے کہا اب وہ مسلمان ہوگی. انل بھائی نے کہا فون نمبر لے لیں. ارے کوئی فون نمبر نہیں لینا، کوئی ایڈریس نہیں لینا. اللہ نے جیسے ہدایت دی ہے ویسے اللہ سنبھالے گا. اللہ نے ہدایت دی نا، اللہ سنبھالے گا. اپنے کیا مطلب، ہمارا دعوت کا کام سیدھا سادہ ہے، چلتے رہو. تو بار بار یہ کہتے رہی کہ مجھے یہ چہرہ دکھائی دیا تھا خواب میں کہ یہ ہے عالم پوری، تم ان کا جا کر بیان سنو اور ان کے مسلمان ہو جاؤ اور اللہ تم سے کام لے گا، یہ ہے وہ. تو مسلمان ہوئی. مسلمان ہونے کے بعد جو اخباروں میں آیا کہ کوئی مسلمان ہو گئی ہے، اس کی جگہ دوسرا لے آئے وہ لوگ. تو میں جب بھی نظام الدین جاتا تھی یہ کارگزاری تھی کہ ہم نے ہمارے اکابرین کو سنائی. اور میرے والد صاحب بھی حیات تھے، والد صاحب کا انتقال تو 97 میں ہوا، یہ تو 1980 کا قصہ ہے. تو جو حضرت جی بھی حیات تھے ہمارے، سارے سنا ہے. تو اب وہ ایسے قصے تو بہت ہوتے رہتے تھے. تو وہاں مسافر پکڑ کے بیٹھ گئے. جب بھی جاؤ تو مریم کا کیا حال ہے، مریم کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، مریم کا کیا حال ہے.
ارے حضرت مجھے کیا پتا مریم کا کیا حال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے دل کا کام امریکہ میں بہت کیا. اس کو کہتے ہیں دل کی کھڑکی. کسی کے اندر معمولی طلب بھی ہوگی تو اس آدمی کو اللہ کبھی بھی محروم نہیں کرے گا، چاہے کسی کو مجلس میں بیٹھے. تمیم داری کے دل کے اندر ایک طلب تھی، وہ طلب نے ان کو وہاں سے اٹھا کر مدینہ پہنچا دیا. بلال کے دل میں ایک طلب تھی، حبشہ سے اٹھا کر مکہ پہنچا دیا. ابو ذر غفاری کے دل میں ایک طلب تھی، قبیلے نے غفار سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا. عبداللہ بن سلام کے دل میں ایک طلب تھی، وہ انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آنے والا ہے، کوئی نبی آنے والا ہے، کوئی نبی آنے والا ہے. عالم تھے عبداللہ بن سلام، طلب تھی. اللہ تعالیٰ نے آتے ہی وہ مسلمان ہوا تھا. انس بن مالک کہتے تھے میں چھوٹا سا تھا. انس بن مالک شروع میں یتیم ہو چکے تھے. ام سلیم نام تھا ان کی والدہ کا، انس بن مالک کی والدہ کا. تو ام سلیم کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو انصار، مہاجرین اور خزرج یہ سارے کے سارے حضور کے بعد جاتے تھے ہدیے دیتے. اللہ کے نبی آئے ہیں کوئی عطر دیتا، کوئی کپڑا دیتا، کوئی پنیر دیتا، کوئی کھجور دیتا. تو ام سلیم کہتی تھی کہ میں اکیلے کھڑی ہوئی دیکھتی تھی کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا دوں؟ میں تو غریب عورت ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا دوں؟ جب صاحب نے دے دلا کر فارغ ہو گئے تو پھر اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں حضور کے پاس گئی اور میں نے کہا حضرت میں بیوہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے 5-6-7 سال کا، اس کا نام انس ہے، یہ میں آپ کو ہدیہ دے دیتی. تب سے خادم بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس بن مالک. چونکہ ام سلیم ان کی والدہ کا نام تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب یہ نہیں تھی ام سلیم، بس اتنا ہے کہ ام سلیم اصل انس کی والدہ ہے، اتنا پتا تھا حضور کو. تو ام سلیم بیٹھی ہوئی خوبصورت تھی، خوبصورت تھی، لہی شہین تھی، صحت بھی اچھی تھی. تو ابو طلحہ ایک تاجر تھے مکہ مدینہ منورہ میں، وہ آئے، کہا ام سلیم میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ ایک میں مالدار ہوں، صحت مند ہوں، منع کیوں کر رہی؟ یہ کہ تم میں مسلمان ہوں تو بے ایمان ہے، کیسے شادی ہوگی تیری؟ اگر مسلمان ہونا ہے تو اگر تجھے شادی کرنی ہے تو مسلمان ہو جا، میں شادی کر لوں گی اور اس کو ہدیہ بھی دوں گی. یہ انس بن مالک کی والدہ نے کہا شادی بھی کر لوں گی اور اس کو ہدیہ بھی دوں گی. وہ طلحہ نے کہا کہ نہیں کری. چلے گئے، لیکن رات بھر نیند نہیں آئی ان کو، ہدایت مقدر نہیں تھی. کروٹیں بدلتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے اور کہتے رہے پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کون ستا رہا ہے، پتہ نہیں کون سا جنات ستا رہا ہے. وہ جنات نہیں ستا رہا تھا، وہ انس بن مالک کی والدہ کی ام سلیم وہ ستا رہی تھی، محبت ستا رہی تھی. دوسرے دن پھر آ گئے ابو طلحہ، یہ کہا کہ ہاں چلو میں مسلمان ہونے تیار ہوں. تو ام سلیم نے زور سے کہا یا انس، یا انس. انس بن مالک جو وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، کھیل رہے تھے باہر لوگ، اور کوئی وقت تھا اس وقت میں حضور کے پاس چلے جاتے تھے. حضرت انس بن مالک تو باپ اپنے گھر پہ رہتے تھے کہ یا انس چل میرا نکاح جو ہے ابو طلحہ کے ساتھ کرا دے. چنانچہ حضرت انس بن مالک نے نکاح پڑھایا اپنی ماں کا ابو طلحہ کے ساتھ. ممرہ میں کوئی ایسا ہے، میرا روڈ میں ایسے کوئی ایسا ہے بھائی؟ حضور کے طلب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک مبارک. مہر کیا کہ ہوا؟ بولے وہ مہری ہدیہ ہے، انہوں نے مہر معاف کر دی. کہا تھا نا ام سلیم نے کہ نکاح بھی کروں گی اور اس کو میں ہدیہ بھی دوں. تو چنانچہ وہ ہدیہ کیا کہ مہر معاف کر دیا. ابھی حضور کے بہت قریب ہو گئے، ابو طلحہ کے قریب ہو گئے، ام سلیم کے قریب ہو گئی، انس بن مالک تو تھے ہی قریب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کو میں قیلولہ وہاں جا کے کرتے تھے. حضرت انس سے کہتے تھے کہ انس تیرا کام بھی ہے، تم ادھر ادھر چلا جائے گا، اچھا یہ ہے
کہ تیری ماں کے گھر پر میں آرام بھی کر لوں، وہاں قیلولہ بھی ہو جائے گا اور وہیں سے ہم آگے بھی بڑھ جائیں گے اور تجھے ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا۔ ارے انس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا کہ انس کہاں ہے، انس کہاں ہے، تو وہیں رہے گا تو وہیں سے آگے نکل جائیں گے۔ تو ام سلیم کہتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر آتے تھے تو ہمارے لیے عید ہوتی تھی، خوب گرمی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ نکلتا تھا، تو ہم جو ہے ہماری عطر کی شیشی کے اندر اسے ڈال دیتے تھے اور اس میں ہمارے عطر کی خوشبو اور بڑھ جاتی۔ حضور نے اتنا قریب کیا ام سلیم کو اور ابو طلحہ اور انس کو، جب بھی بال کٹانے کے لیے ادھر بیٹھتے اور حجام آتا کیا کہتے، بلاؤ ام سلیم کو، بلاؤ ابو طلحہ کو، انس بلاؤ، ہمارے ماں باپ کو بلاؤ۔ وہ آتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ دیکھو میرے داہنی طرف والا جس کا بال ہے وہ تو دے دینا ام سلیم کو، بائیں طرف والے بال ہیں وہ دے دینا ابو طلحہ، اور پیچھے والے جو بال ہیں وہ تقسیم کر دینا امہات المومنین کے اندر۔ جو حضور کے بال تو چلی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ ایسے چلے ہیں دنیا کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اور آپ حضرت امیر معاویہ جو ہے یہ اپنی حبیبہ کے بھائی تھے، حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، ایک بہن سے ملنے آتے تھے، ام حبیبہ ام المومنین تھی، آتے تھے تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ امیر معاویہ جو ہے یہ لوٹا لے کر پیچھے سے جاتے خدمت کے لیے، عطر رکھ دیتے، یہ رکھ دیتے، حضور کہتے بھائی کون ہے یہ؟ کہا امیر معاویہ ہے۔ تو کون؟ کہ ام حبیبہ کے بھائی، میرے بھائی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں۔ اور فارغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے، واپسی میں کہتے کہ دیکھو یہ میرا کرتا ہے، یہ تم رکھ لو، امیر معاویہ یہ میری بنڈی اندر کی تم رکھ لو، اپنے ساتھ رکھنا۔ تو امیر معاویہ اپنے حبیبہ سے کہتے کہ دیکھو حضور کے بال اگر مجھے مل جائیں تو میرے لیے بہت خوشی کی چیز ہے، بال مبارک مجھے ملنے چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام حبیبہ کہتی میں میرے پاس آتے ہیں میں جمع کروں گا دوں گی، تو یہ ام حبیبہ دیتی تھی امیر معاویہ کو۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا امیر معاویہ کا، اب انہیں پتہ چلا کہ اب میں مروں گا، تو انہوں نے وصیتیں کی تھی۔ ان وصیتوں میں یہ بھی تھا کہ میں نے فلاں جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھے ہیں، میرے انتقال کے بعد میری ناکوں میں رکھ دینا اور میری پیشانی پہ رکھ دینا اور میری آنکھوں پر رکھ دینا، میرے رخساروں پر رکھ دینا، اسی کے ساتھ مجھے دفن کرنا، یہ ان کی وصیت ہے۔ پھر کہتے تھے کہ اللہ پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے، میں کہوں گا اللہ کا کچھ بھی نہیں لایا، میں تیرے نبی کے بال لے کر آیا ہوں، امید ہے کہ اس پر میری مغفرت ہو جائے گی۔ تو ہمیں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوگی کبھی نہ کبھی اللہ اس کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگو، اللہ میرے دل کی کھڑکی کھلی رکھ۔ ہم اعلیٰ قلوب اقفالها، قرآن شریف میں ہم اعلیٰ قلوب اقفالها، یہ بڑے بڑے تھے، ابو جہل، ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، کھانے والے، بیٹھنے والے، لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اب دور دور سے آنے والے سہیب رومی، کہ سہیب رومی کون تھے؟ کیا سہیب رومی جو ہے یہ روم کے رہنے والے تھے، گوری نسل جو ہوتی ہے یہ اس نسل کے تھے حضرت سہیب رومی۔ پانی کے جہاز میں یہ معمار تھے، یہ جہاز بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ الیکٹریشین کو لے کے چلتے ہیں، کوئی اس کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ اس میں کام کرتے تھے سہیب رومی۔ لیکن جہاز جو ہے بھنور کے اندر پھنسا، تو پھنسا تو جہاز ڈوبنے لگا، جب ڈوبنے لگا تو یہ تیرنا جانتے تھے، یہ تیرتے تو جدہ پہنچ گئے۔ جدہ پہنچے تو لوگوں سے پوچھا یار قریب میں کوئی بستی ہے؟ فرمایا ہاں، کہاں ہے؟ مکہ قریب ہے۔ وہاں سے پیدل مکہ آئے، وہاں حضور کو دیکھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ وہاں سے ہدایت کھینچ کر ان کو یہاں لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر کا ارادہ کیا، پہلے تو ہجرت کا کچھ طے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا کہ کیا کریں۔ سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے حضور ہیں، سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت علی، انہوں نے سب سے آخر میں ہجرت کی۔ باقی سب نے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے، کیوں چلا گیا۔
صدیق اکبر کو لوگ بہت پریشان کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ابو بکر، فرمایا حضرت ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت شرم آتی ہے۔ اس نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو بکر اور حضور کا معاملہ کتاب کے سامنے۔ صدیق اکبر نے کہا حضرت میں تھک گیا، میری دو بچیاں ہیں اسماء اور عائشہ، بوڑھا باپ ہے ابو قحافہ، میری بیوی ہے، اتنا پریشان کرتے ہیں مکہ والے، میں تھک گیا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں میں ہجرت کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہجرت کرو گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پریشان تو ہم کو بھی کرتے ہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ میں اکیلا رہوں گا یہاں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ کو تو کوئی مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کون ملے گا؟ سب تو چلے گئے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی چلا جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ تو صدیق اکبر سب کو لے کے چلے حبشہ کی طرف، ہجرت شروع کری اور روانہ ہو گئے۔ حضور سے مل کر گئے، یہ نہیں کہ چھپ کر گئے۔ حضور بہت پریشان کرتے ہیں، رات کو پتھر مارتے ہیں، رات کو گھروں میں آ جاتے ہیں، تو بچیاں ہوتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عائشہ بھی چھوٹی ہے، اسما بھی چھوٹی ہے، باپ جو ہے بوڑھا ہے میرا ابو قحافہ، اور یہ تھا ام رومان، یہ کبھی بیمار رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ جاؤ۔ چنانچہ مکر حبشہ کی طرف چل گئی۔ آدھا رستہ طے کیا آتا، آدھا رستہ طے کر کے مکہ کا کوئی تاجر ملا صدیق اکبر کو، ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پر میرے بھی مکہ والے ستا رہے ہیں، میں مجبور ہو کے نکلا ہوں، مجبور ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، تم جیسا آدمی مکہ چھوڑے یہ نہیں ہو، تم جیسا آدمی مکہ چھوڑے مکہ یتیم ہو جائے، تم جیسے کہ تو مکہ والوں کو ضرورت ہے، آپ چلو۔ دیکھو میں کیسے آؤں، وہاں تو پریشان کرتے ہیں، دیکھو میں ذمہ دار ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا، جو تاجر تھا اس نے کہا میں ذمہ دار، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، حدیث میں نام بھی آتا ہے اس کا، تو دیکھا میں ذمہ دار ہوں، تم فکر مت کرو، آپ چلو میں آمن دیتا ہوں۔ چنانچہ لائے مکہ مکرمہ واپس۔ جب مکہ مکرمہ واپس لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابیہ تھی نا، حضرت فاطمہ وغیرہ سب، انہوں نے حضور کا آمر کہا ابو بکر آ گئے، ابو بکر آ گئے۔ ارے ابو بکر تو حبشہ گئے۔ ارے نہیں، میں نے دیکھا گھر کھلا ہے، گھر کھلا ہے، وہ آ گئے۔ ہم بولا اچھا، اللہ واپس لائے۔ پھر تاجر نے اعلان کر دیا، یہ کہا کہ دیکھو بھائی میں ابو بکر کو میں نے پناہ دیے، اس کے بیٹے بیٹی سب کو میں نے پناہ دیے، کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ مکہ والوں نے کہا، ابو جہل نے کہا ایک شرط پر تیری پناہ منظور ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی گھر میں تو پڑھ سکتا ہے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، حرم میں نہیں۔ اس شرط پر جو ہے ان کی مکہ میں قیام مقرر ہوا۔ ہاں بھی ہم جو ہے اپنے حرم میں نہیں پڑھوں گا، گھر میں تو پڑھ سکتا ہوگا، دیکھنا گھر ہے، گھر میں پڑھ، تو گھر میں قرآن پڑھتے تھے، گھر میں جو ہے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پورا مکہ دیکھنے کے لیے آتا تھا، قرآن پڑھتے تو پورا مکہ سننے کے لیے آتا تھا۔ ابو جہل نے کہا یار یہ تو حرم میں پڑھے یا گھر میں پڑھے، صرف ایک ہی ہے، سارا مکہ آ رہا ہے ان کو دیکھنے کے لیے، میں ان کو منع کرو۔ تو پھر تاجر نے کہا کہ میں منع نہیں کر سکتا، گھر میں پڑھ رہے ہیں، یہ اپنے دین کا پرچار نہیں کر رہے، گھر میں تو کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں صدیق اکبر کے پاس، یہ تو عائشہ کہتی تھی کہ عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، لیکن اب تو مطلب دوپہر میں آئے، گرمی بہت تھی اور آگے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب ایسا کہتی تھی اتنی چھوٹی تھی، میں نے دروازہ کھولا تو حضور تب اگر نے پوچھا کون؟ محمد۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ارے ماشاء اللہ وہ کر آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے۔ دیکھیں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے،
صرف میں اور تم جانے ان بچیوں کو تھوڑا سا ہٹا دو گا، یہ آپ نے کہا۔ صدیق اکبر نے اچھا بچیاں کون سی؟ حضرت اسماء کی، حضرت عائشہ تھی، وہ دونوں بچیاں بھی سن رہی ہیں۔ تو حضرت بکر نے کہا کہ میری بچیاں ہیں، یہ مکہ والی کوئی بات کرے گی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بہت پرائیویٹ بات ہے، اہم وحی آئی ہے آسمان سے اور سب کے سامنے کہنا مناسب نہیں ہے، چپکے سے ہم سمجھ کے مشورہ کر کے کام کر لیں گے۔ تو حضرت بکر نے کہا حضرت میری بچیاں ہیں، اگر میں ان کو کہوں گا تو تم جگہ فلاں جگہ کمرے میں چلی جاؤ، شاید ان کو محسوس کرے گی کہ ہمارے باپ نے ہم کو الگ کیا، ورنہ آپ کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہا ابو بکر سے، ابو بکر ابھی آسمانوں سے فیصلہ ہوا ہے اور ابھی وہی آئی ہے کہ تم جو ہے مدینہ کی ہجرت کرو گے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا میں اکیلا کیسے جاؤں، میرے ساتھ تو ہونا چاہیے۔ تو جبریل نے کہا اللہ نے کہا ہے ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لو۔ لیکن یہ جملہ صدیق اکبر نے سنا، میرا نام آسمانوں سے اللہ نے کہا ابو بکر کو ساتھ لے لو، بہت حضور سے مل کر دیا میرا نام، اگر میں تو چلا گیا تھا اچھا کی طرف، میرا نام، ہاں تیرا نام لیا گیا ہے اور ہم دونوں کو نکلنا ہے اور ترتیب سے نکلنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ خبر کسی کو تھی نہیں، لیکن صہیب رومی ایک ایسا آدمی تھا کہ انہیں بھنک پڑ گئی تھی انہیں صہیب رومی کو۔ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت مجھے ایسے بھنک پڑی ہے کہ آپ اور ابو بکر دونوں مدینہ جا رہے ہو، تو میں بھی آپ کے ساتھ بولوں ساتھ میں۔ آپ نے فرمایا بھائی ابھی ہم دونوں ہی پہنچ جائیں گے، وہاں غنیمت ہے، ہم دونوں ہی چلے جائیں گے، یہ غنیمت ہے۔ تم رہو گے تو تین دکھائی دیں گے، دو آدمی جلد دکھائی نہیں دیں گے، تو یہاں سے چلے گا ایک، یہاں سے چلے گا وہاں مل لے گا، وہاں تم آؤ ہمارے ساتھ، لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ نکلو گا، تم نکل جاؤ فلاں جگہ جا کر، جنگل میں جا کر فلاں درخت کے نیچے مل لینا، وہاں سے ہم تینوں ساتھ چلیں گے۔ یہ صہیب رومی کو حضور نے کہا۔ میں یہ کس پر سنا رہا ہوں؟ دل کی کھڑکی، یہ مکہ والوں کے لیے دل کی کھڑکی بند تھی، روزانہ حضور دعوت دیتے تھے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، حضور کو دیکھتے تھے، نمازیں دیکھتے تھے، تمام دیکھتے تھے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں، جنات بھی مسلمان ہو رہے ہیں، مرد بھی مسلمان ہو رہے ہیں، عورتیں بھی مسلمان ہو رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر پرائیویٹ مشورہ کرنا ہے کہ کیا؟ پہلے تو ہمیں ہجرت کر کے جانا تو ہے، لیکن عام راستے سے نہیں جانا، کوئی ایسا نوجوان پکڑو یا ایسا آدمی مکہ کا ڈھونڈو جو اپنے کو سمندر کے راستے سے، پہاڑیوں کے راستے سے لے جائے، جو عام لوگوں کو چلنے کا نہیں ہے۔ عام جو راستہ ہے اس میں پکڑ لیں گے ہم، ایسا راستہ کہ جس راستے میں کوئی مکہ والے گزرتی ہی نہیں، وہاں سے نہیں لے کے جائے۔ تو آپ صدیق اکبر نے کہا حضرت میں ڈھونڈ رہا ہوں، ان کو مل نہیں رہا، ہم نے فرمایا کوشش کرو۔ چنانچہ ایک آدمی ملا، اس کا نام تھا عبداللہ بن اویسی کا نام تھا، اس سے جا کے صدیق اکبر نے بات کی۔ یہ نوجوان تھا، بھائی ہمیں مدینہ جانا ہے، لیکن شرط یہ کہ ایسے راستے سے لے جا، یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ دیکھو حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھیں، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ اچھے ماحول نہیں ہوتا نا، حق پلنے کے لیے مخالف فضائیں ہوتی ہیں۔ گلاب جو ہوتا ہے وہ کانٹوں کے درمیان ہوتا ہے، اسی سے اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ آپ سمجھے، ہر پھول کی قسمت میں نہیں ہے ناز عروسہ، ہر پھول کی قسمت میں نہیں ہے ناز عروسہ، کچھ پھول کھلتے ہیں نظاروں کے لیے۔ تو شاعر نے کہا ہر پھول کی قسمت میں نہیں ہے ناز عروسہ،
کہ دلہن کا وہ بنے، کچھ پھول کھلتے ہیں مزاجوں کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر آئے، کہا کہ حضرت وہ لڑکا مجھے ملا ہے، اس کا راستہ معلوم ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، پیسے بہت مانگ رہا ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ آپ نے فرمایا جو پیسہ مانگتا ہے دے دو، اور کافر ہے کافر، کوئی بات نہیں، اسی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ حدیث کی وجہ سے کافر ڈرائیور کی ٹیکسی میں بیٹھ سکتے ہیں، دلیل یہ ہے، پائلٹ کافر ہو بیٹھ سکتے ہیں، ٹرین چلانے والا کافر ہو تو بیٹھ سکتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا، لوگ بھی ملتے تھے، کہتے تھے ابو بکر کو پہچانتے ہیں، عامر ابن فہیرہ کو پہچانتے ہیں، عامر ابن فہیرہ یا ابو بکر کے غلام تھے، عبداللہ ابن عروہ کو نہیں پہچانتے، اب حضور کو پہچانتے ہیں، یہ تین تو جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عامر ابن فہیرہ، ان کو تو جانتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عروہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو حضور کیا جواب دیتے تھے؟ دلیل یدلنی، یہ جملہ کہتے تھے، دلیل یدلنی، یہ رہبر ہے جو میری رہبری کرتا ہے مدینہ تک، دلیل یدلنی۔ یہ حدیث کو لوگ علماء کہتے ہیں، یہ علماء کی بات ہے کہ بے ایمان ٹیکسی ڈرائیور کو اس کے ڈرائیور بیٹھ سکتے ہیں، اگر حضور اس کو نہ لیتے تو کسی بے ایمان کی ٹیکسی وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، یا تو کوئی دلیل لاتے، قرآن حدیث کہ قصہ ہوتا ہے۔ یہ قصہ ہوا ہجرت کے وقت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عروہ کو بلایا، یہ کہا بھائی ہمیں چپکے سے جانا ہے، تو لے جائے گا؟ تو عبداللہ ابن عروہ نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں حضرت، میں ایسا راستہ جانتا ہوں کہ مشرکین مکہ کے باپ دادے بھی نہیں جانتے، ایسے راستے سے آپ کو لے جاؤں گا، آہستہ 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 مدینہ چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ آپ نے بولا کتنا پیسہ لے گا؟ اتنا پیسہ آپ نے کم نہیں کروایا، پھر تو کچھ کم کرنے بھائی اسکولیوں کو کرتے ہیں نا، کچھ کم کرنے کو زیادہ دے دینی۔ ہم نے وہاں شیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، نظام الدین اسٹیشن پر اترتے تھے، اور نظام الدین اسٹیشن پر اتر کر جو ہے وہ ہوتے تھے ٹانگے والے، ان سے کہتے تھے کہ ابھی مرکز جانا، کتنا پیسہ لے گا تو؟ 50 روپئے لوں گا۔ تو مولانا نے کہا 50 روپئے؟ مولانا کہتے 50 روپئے؟ یہ کہا ہاں ملا جی 40 روپئے دے دینا تم۔ ارے 40 روپئے؟ چلو سامان کو 100 وہاں جاتے، اور وہاں جائے ان سے 200 روپئے دے دیتے، خوش ہو جاتا تھا، اور اس کو نماز کی دعوت بھی دیتے تھے، نماز پڑھیو یا مرکز پر آتے جاتے رہنا، یہاں پر جو ہے یہاں سے جماعت سے نکلتے جماعت میں چلنا۔ حضور نے عبداللہ ابن عروہ کے ساتھ یہی کیا کہ کتنا پیسہ لے گا؟ ہم نے اتنا لوں گا۔ ٹھیک ہے ہم تجھ سے زیادہ دیں گے، فکر مت کر۔ پھر عبداللہ ابن عروہ نے کہا کہ حضرت ایک راز کی بات، سارا راستہ مجھے معلوم ہے، لیکن راستے میں 2 ڈاکو آتے ہیں، وہ 2 ڈاکوؤں کے ساتھ میری سیٹنگ پہ ہے، آپ سمجھ گئے نا، میری سیٹنگ ہے، مجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن 15 منٹ کا وقت 15 منٹ چلنا ہے، 2 غار ہیں، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، بیچ میں 2 ڈاکو رہتے ہیں، جو بھی مسافر گزرتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں، مال لے لیتے ہیں، اتنا تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ نے بتایا کوئی بات، جب آپ نے بتایا کوئی بات نہیں تو صدیق اکبر نے کہا حضرت آپ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، میں جنگل میں کون آئے گا ہمارے پاس؟ آپ نے جملہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ حضور نے میرے ساتھ بھی کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی پوری امت کے ساتھ، گھبراؤ۔ اب یہ معاملہ روانہ ہوا، اب دیکھو مکہ والے محروم رہے نا، مکہ والوں کی وجہ سے نکلنا پڑا ہے حضور کو۔ سب سے پہلے جو ہے ایک لڑکی تھی ام معبد، وہ ملی، اس کا خیمہ ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بہت خوبصورت لڑکی تھی، عورت تھی، بہت اچھا خیمہ تھا سجا ہوا، اور اندر جو ہے کچھ برتن رکھے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب گئے اور قریب جا کر کہا کہ
دیکھو ہم لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں 4 آدمی ہیں ہم لوگ, ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے نہیں اور دودھ پینے کی ہماری خواہش ہے, اگر تم ہمیں دودھ پلا دو. تو اس نے کہا بکریاں تو ہے نہیں میرے پاس, وہ تو ابو معبد جو ہے وہ چرانے کے لیے لے گئے ہیں وہاں, لیکن یہ بکری آپ نے فرمایا وہ بکری اندر ہے, وہ کون سی ہے؟ تو مریے لے گا, اب مرے تب مرے. آپ نے فرمایا مجھے اجازت دو میں اندر آ جاؤں, میں اسے دھو لوں. تو اس نے کہا حضرت یہ تو مرنے کے قریب ہے, یہ تو اب مرے تب مرے, کہ بس تم مجھے اجازت تو دے دو. ہاں جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وہاں جا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا, کان پر ہاتھ رکھا, اور یہ ہاتھ پھیرا وہ تو کھڑی ہو گئی. تھن پر ہاتھ رکھا تو تھن دودھ سے بھر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نے دودھ دیا, ہجرت کے سے بھر گئے, اور پیالہ بھر کے حضور نے پیا, اور ابو بکر کو پلایا, عامر بن فہیرہ کو پلایا, اور عبداللہ بن عرقط کو پلایا, یہ ام معبد کو پلایا. ابن معبد نے بھی پیا, اور پھر جو ہے پیالہ بھر کے رکھا, مگر تیرا شوہر رات کو آئے گا اس کو بھی پلا دینا, یہ حضور نے کہا. آگے بڑھے, جب آگے بڑھے تو مشرکین مکہ ڈھونڈ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جناتوں نے وہاں اعلان کیا مکہ میں, ارے تم لوگ محروم رہ گئے, تمہاری لڑکی نے جنگل میں اسلام قبول کر لیا, اور میں معبد مسلمان ہو گئی. اس نے دعوت دی, وہ مسلمان ہو گئی. یہ بس تم جو ہے مکہ میں رہ کر نبی تمہارے پاس پتہ نہیں کتنی مرتبہ آیا اور تم نے اس کی بات نہیں مانی. تمہاری لڑکی ان میں معبد کو جا کے پوچھو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, اور وہ لڑکی مسلمان ہو گئی, اور اس کو کتنے اللہ نے برکتیں دی. ابن معبد کہتی تھی وہ حضور جب سے میرے پاس آئے ہیں تب سے میرے پاس برکتیں برکتیں ہیں. وہ خوشبو جب حضور یعنی میرے خیمے میں آئے, وہ خوشبو اب تک ختم نہیں ہوئی. مکہ والے محروم ہو گئے, دل کی کھڑکی بند, اور اللہ نے اس کو ہدایت دی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا کام کیے جاؤ, لوگوں کو دعوت دو, کبھی اللہ تعالیٰ ایک کو ہدایت دے گا, وہ اگر نہ مانا تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ہدایت کو پھیلائے گا. اب ایک بات اور کہتے تھے کہ گشت کرو تو اس گشت کا اثر اس گلی میں نہیں ہوگا جہاں تم گشت کر رہے ہو, لیکن اس کا ہتھوڑا لندن پر پڑے گا, اس کا ہتھوڑا امریکہ پر پڑے گا. کیا کہ اللہ وہاں ہدایت کو پھیلائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ گشت اللہ کے لیے. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری نیتیں بگڑ گئی. اور میں کل نیرل مرکز میں تھا, جمعرات کے دن سے وہاں, میں نے کہا کہ اب نیرل مرکز میں میں نے کہا کہ جب آج کل اللہ معاف فرمائے, جو مرد حضرات ہیں ان کو پیر بننے کا شوق بہت ہو گیا, اور عورتیں ان کو آپائے بننے کا شوق بہت ہو گیا. یہ شوق ٹھیک نہیں, پیر کو اللہ بناتا ہے اور آپا بھی اللہ بناتا ہے. اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کے بدلو کو اللہ کی طرف ہم بلاتے رہیں گے تو 100 نسلوں تک اللہ ہماری اولاد کی رعایت رکھے, 100 نسلوں تک. یہ ام معبد مسلمان ہو گئے, مکہ والے محروم ہو گئے. اتنا بڑا قافلہ جیسا محروم ہو گیا. بعد میں ایک کا دکا آتے رہے, مسلمان ہوتے رہے, آتے رہے, مسلمان ہوتے رہے, اور وہ جناتوں نے خبر دے دی مکہ والوں کو. اب یہ لوگ آگے بڑھے. اب آگے ایک قصہ سنو, وہ تو ڈاکو ملے. جسے کہا تھا نا, کہتے ڈاکوں کو وقت میرے سٹیں گے, تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وہ دونوں کھڑے ہیں حضرت, پلیز اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, میں تو جاؤں گا ان کے پیسے ویسے دے کر جو بھی ہے میرا میں نکل جاؤں گا, کچھ مجھے بولیں گے نہیں, لیکن آپ اپنا سنبھال لینا. آپ نے فرمایا گئے تو جب آپ کو نے دے تلواریں رکھتی سامنے, خیر یہ کہاں جا رہے ہیں آپ, پیسہ دو, کیوں اتنی پر کیا ہے, سارا سامان نکالو. باتیں شروع کی, دادا گیری کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا, بھائی ٹھیک ہے آپ کو جو چاہیے ہم دے دیں گے, لیکن یہ تو بتاؤ آپ دونوں کا نام کیا ہے. نام پوچھا تو دونوں نے غصے میں کہا مہانان. مہانان کا مطلب ذلیل لوگ. ہم نے بولا اللہ 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 بلن تمام مکرمان, تم تو عزت والے ہو. یہ اخلاق.
لا 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 بل انتم مکرمان، تم تو عزت والے ہو. انہوں نے کہا کسی نے بھی ہمیں عزت والا نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا. یہ آدمی کہتا ہے تو انہوں نے تلواریں رکھ دی. آئیے آئیے حضرت آئیے آئیے. حضور کو جو اپنے خیمے میں بٹھایا، اپنی غار میں بٹھایا، ٹھنڈا پانی پلایا، کھجوریں کھلائی. اور وہ عبداللہ ابن اریقط جو تھا، وہ عبداللہ ابن اریقط جو تھا نا، جو دلیل تھا، رہبر تھا، وہ تو نکل کر سامنے کھڑا ہو گیا. کبھی یہ لوگ آئیں گے تو لے کے جاؤں گا، اور اگر مار دیا تو واپس مکہ چلا جاؤں گا. میں وہاں سامنے کھڑا ہوا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے. اتنے میں ایک ڈاکو جو تھا وہ باہر کو سامان لینے کے لیے نکلا، تو اس نے دیکھا ارے بھائی تم وہاں کیوں کھڑا ہے، آجا آجا. اس نے کہنے میں یہی ٹھیک ہوں بھائی. وہ گھبرا ہے کہ ان تینوں کو تو مار دیا ہو، کبھی مجھے بھی نہ ماریں گے. پھر ڈاکو بلا رہے ہیں آجا تو وہاں کیوں کھڑا ہے، تو بھی آجا آجا. نہیں میں یہی ٹھیک ہوں. پھر کچھ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. جب تعریف کی وہ بھی آ گیا. ان چاروں کو بٹھایا ڈاکو نے، اکرام کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں، بس تم میری صرف ایک مدد کرنا، میں یہاں سے گزرا ہوں، کسی کو بتانا مت. یہ آپ نے کہا میں یہاں سے چپکے سے گزر رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور تم دونوں کو مدینہ آنے کی دعوت دیتا ہوں. تم دونوں مدینہ منورہ میرے پاس آنا، لیکن بھیڑ میرے پاس بہت ہوگی، لوگ بہت ہوں گے دائیں بائیں، اور تم صرف دروازے پر آ کر اتنا کہنا کہ مکرمان آئے ہیں، میں سمجھ جاؤں گا. لیکن مکرمان میں نے نام رکھا ہے تمہارا، اور عربوں نے نام نہیں رکھا، عرب تو تمہیں محمد کہتے ہیں. تو دونوں ڈاکوؤں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. دیکھو ام معبد مسلمان ہو گئی، مکہ والے محروم ہو گئے. یہ جو ڈاکو بھی مکہ کے تھے یہ مسلمان ہو گئے، مکہ والے محروم ہو گئے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو آدمی ضد پہ رہے گا اللہ اسے اٹھا کے پھینک دے گا. ہمارا دعوت کا کام بہت سیدھا سادہ، یہاں چالاکیاں چلتی ہی نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اور ایک بات اور بتاؤں، قرآن کی بات ہے، دین کا کام چاہے دعوت کا ہو، چاہے خانقاہ کا ہو، چاہے مدارس کا ہو، چاہے تصنیف تعلیف کا ہو، نیت کے کھوٹ کے ساتھ اگر آدمی کرے گا، چالاکی کے ساتھ کرے گا، تو سال میں اسے 2 جھٹکے اللہ لگائے گا، روحانی جھٹکے یا جسمانی جھٹکے. 2 عذاب آئیں گے اللہ پر اس آدمی کے اوپر. اس آدمی کے اوپر 2 عذاب اللہ کی طرف سے آئیں گے سال میں. 2 عذاب، یا تو روحانی عذاب یا جسمانی عذاب. روحانی عذاب کا مطلب یہ کہ اللہ خروج کی لذت کھینچ لے گا. روحانی عذاب کا مطلب یہ قرآن پڑھنے کو توفیق نہیں ملے گی. روحانی عذاب کا مطلب یہ تمہیں اچھا ہی نہیں لگے گا. ساتھی کہتے ہیں مطلب کوئی اچھا ہی نہیں لگتا ہے، 3 چلہ لگ رہا ہے لیکن کچھ مزہ ہی نہیں آتا، کچھ گڑبڑ ہے. یہ روحانی عذاب. اور جسمانی عذاب بیماریاں آئیں گی، بیوی بیمار، بچے بیمار، کبھی جنات پریشان کریں گے، کبھی جادو پریشان کرے گا، کبھی یہ. اسی لیے میرے والد کہتے تھے کہ آدمی جب سے گھر سے نکلے یا جب بھی دعوت کے لیے نکلے، کوئی بھی کام دین کا کام کرے، دین کا کام کرے، ایک نیت کر لے گا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں. بس اتنا کہنے میں کوئی پیسہ نہیں جاتا. پر یہ قرآن نہیں ہے. قرآن کے آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یہ دیکھتے نہیں ہے کہ سال میں 2 جھٹکے انہیں لگاتے ہیں، ایک مرتبہ لگتا ہے جھٹکا یا 2 مرتبہ جھٹکا لگتا ہے ان کو، ان کی بدعملی کی وجہ سے اور ان کے گڑبڑوں کی وجہ سے، پھر بھی یہ لوگ پیسے حاصل نہیں کرتے. اور ابا ایک بات اور کہتے تھے کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، کہ جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ. اب جب یہ ہجرت کا سفر ہو رہا ہے اور ہجرت کے سفر میں ان میں مابت لڑکی وہ مسلمان ہو رہی ہے،
جو دو ڈاکو جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، مکرمہ نام رکھ لے اللہ نے، یہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب آگے چلے تو سراقہ ابن مالک آ گئے۔ صدیق اکبر نے کہا حضرت سراقہ بڑے ڈاکو شمار ہوتے تھے سراقہ۔ اب نے کہا گھبراؤ مت، جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اللہ وہاں تک پہنچائے گا۔ یہ سراقہ ابن مالک کھڑے ہو گئے آ کر، آپ نے بتایا سراقہ کیوں آئے ہو؟ جگہ آپ کو قتل کرنے کی۔ آپ نے ایک جملہ کہا اللہم اسرعہ، اللہم اسرعہ، اللہ سے پچھاڑ دے۔ جہاں آپ نے جملہ کہا تو سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کے پاؤں یہاں تک زمین میں گھس گئے، اور سراقہ ابن مالک دھکا بکا رہ گیا کہ وہ ہو حضرت آپ دعا کر کے میرے پاؤں گھوڑے کے پاؤں نکلوا لیجیے، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے بتایا واپس مکہ جائے گا لیکن کسی کو بتائے گا تو نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ اس کے گھوڑے کے پاؤں کو نکال دے، نکل گئے پاؤں، وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا ہوں اللہ کے نبی ہیں، مجھے ایک معافی نامہ لکھ دو۔ تو حضور نے فرمایا این عامر ابن بحیرہ، این عامر ابن بحیرہ۔ عامر ابن بحیرہ جو تھے صدیق اکبر کے غلام، یہ کوئی پتے وغیرہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے اونٹنیوں کے لیے۔ بے عامر ابن بحیرہ کہاں ہے؟ وہ آئے، ایک ٹکڑا تھا چمڑے کا، کہا اس کے لیے عمل لکھ دو۔ حضور نے عمل لکھوایا۔ کس کے لیے عمل لکھوایا؟ جو قتل کے لیے آیا، قتل کے لیے آیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ آج تو مجھے قتل کے لیے آیا ہے، ایک دن آئے گا اللہ تجھے ہدایت دے گا اور کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ حضور نے جنگل میں کہا آج تو مجھے قتل کے لیے آیا ہے، ایک دن آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائے گا۔ سراقہ رونے لگے۔ غزوہ احد کے بعد یہ مسلمان ہوئے سراقہ ابن مالک، پہلے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن مکہ مکرمہ جا کر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ مکہ والے پوچھتے رہے ارے سراقہ وہ ملے؟ بولے مجھے کچھ پتا ہے، مجھے کہیں نہیں ملے، تم لوگ حکومت وہ تو مدینہ پہنچ گئے، وہ تو مدینہ پہنچ گئے۔ پھر جب کسریٰ کیسر فتح ہوئے اور مال آیا مدینہ منورہ تو حضرت عمر تقسیم کر رہے تھے سب مال، بہت مال آیا، حضرت عمر کے زمانے میں بہت مال آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایران سے ان کا قالین آیا 2.5 ایکڑ لمبا تھا، اب مسجد نبوی کے باہر یہ پھیلا دیا۔ ایران کے قالین بہت معروف ہوتے ہیں، 2.5 ایکڑ لمبا۔ حضرت عمر کھڑے رہے وہاں اور ساری شورا کو بلا کر کہا بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا؟ سب نے ایک رائے دی، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، عبداللہ بن مسعود نے، سب نے ایک رائے دی۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اسے محفوظ کر لیا تاکہ قیامت تک آنے والے حاجی آ کر دیکھیں کہ اللہ نے کیسے فتوحات دی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، صحابہ نے کہا تو یادگار ہے، یادگار۔ حضرت عمر نے کہا یہ گناہ کی یادگار ہے، اس پر شرابیں پی گئی، اس پر زناکاریاں ہوئی ہیں، اس پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی گئی ہیں، گناہ کی یادگار کو میں باقی رکھنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سب کو ٹکڑے کروائے، ٹکڑا کرا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنا مال آیا، یہ کنگن بھی ہے۔ جب کنگن آیا حضرت عمر نے کہا آئے نہ سراقہ ابن مالک، آئے نہ سراقہ ابن مالک، کہاں ہے سراقہ ابن مالک، کہاں ہے سراقہ ابن مالک؟ سراقہ ابن مالک کھڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے تھے، آہستہ آہستہ کانپتے 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 منبر تک پہنچے۔ میں وہاں سراقہ ابن مالک، میں سراقہ ابن مالک ہوں۔ فرمایا اپنا قصہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا تھا؟ چنانچہ سراقہ ابن مالک نے کہا میں حضور کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا تو حضور نے مجھے کہا تھا کہ سراقہ ایک دن آئے گا، کسریٰ فتح ہوگا اور اس کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، تو اب میں جو ہے کھڑا ہوں، کنگن مجھے پہنا۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کے دونوں ہاتھوں میں کنگن خود پہنے اور کہا یہ ہاتھ اوپر کرو، سب کو دکھاؤ، سب کو دکھایا۔ پھر حضرت عمر نے ایک آیت پڑھی صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے سچ کہا، اس کے رسول نے سچ کہا۔ دیکھو اللہ نے جیسا کہا، رسول نے جیسا کہا، یہ سراقہ ابن مالک نے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے۔
اب آگے بڑھے، بہت قصے ہوئے ہیں. میں آخر میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، مکہ والے محروم بھی مرکز ہے وہاں کا کہ وہاں کے رہنے والے سارے محروم ہو رہے اور رستے میں جا رہے لوگ مسلمان ہو رہے. بالکل مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو بریدہ اسلمی کے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے. یہ 70 آدمیوں کو لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا کر لیا. قبیل قبا سے پہلے آپ نے فرمایا وہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ ہیں، کیسے آ گئے یہ لوگ یہاں؟ تو یہ طرح کا بریدہ اسلمی جو تھے تلوار لے کر غصے میں حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور تلوار یوں سونپ دی حضور پر. آپ نے فرمایا بھائی تم کہاں سے آئے ہیں؟ کہ مکہ سے آئے ہیں، ہم 70 ہیں اور مکہ والوں نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی یہ 2 سر لے آئے ابو بکر اور حضور کا تم اسے 100 اٹھنیاں دیں گے. 100 اٹھنے کا مطلب 100 BMW. اس زمانے میں اٹھنے کی قیمت BMW کی ہوتی تھی اور جو حاملہ اٹھنی ہوتی تھی اس کا بھاؤ زیادہ ہوتا تھا، ڈبل ہوتا تھا نا بھاؤ. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب دیکھو سامنے مدینہ ہے، مدینہ قریب آ گیا اور یہ مکہ سے آئے ہیں لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی آپ ٹھیک ہے مجھے اور ابو بکر کو مارنے آئے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سمجھ گئے نا، کانپ رہے مجھے یار یہ تو جو 70 آدمی آ گئے. وہ سراقہ تو اکیلا تھا، وہاں جو ڈاکو ملے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور پھر جو ہے یہ ام معبد بھی مسلمان ہو گئی اور یہ تو 70 ہیں. اب 70 کا کیسے مقابلہ کرنا؟ آپ نے بولا ہمیں مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے. اللہ ہمارے حفاظت کرے گا، ہم اللہ کے لیے نکلے، جیے تو بھی اللہ کے لیے، مرے تو بھی اللہ کے لیے. آپ نے فرمایا بھائی آپ آئے ہیں ہمیں مارنے کے لیے لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ اسے غصے میں کہا تلوار ہاتھ میں بریدہ. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. فالتفت الرسول الى ابا بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا ابو بکر گھبراؤ مت، قد برد لنا امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر آپ کا قبیلہ کون تھا؟ اسلمی. فالتفت الرسول الى ابا بکر یا ابا بکر لا تخف ولا تحزن قد سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے. تیسرا سوال کیا عائلہ رئیسی یا کون ہے؟ بڑا قبیلہ آپ کا اصحبی. فالتفت الرسول الى ابا بکر یا ابا بکر لا تخف ولا تحزن سہمهم عندنا اے حصتهم عندنا. تو بڑے راستے میں کھڑے کھڑے سن رہے تھے یا محمد یہ کیا قد برد لنا امرنا سلمنا سہمهم عندنا، کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا آپ آئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے، میں نیک فالی لے رہا ہوں. ہماری شریعت میں نیک فالی کی اجازت ہے، بد فالی کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے نکلے فجر میں اور آپ سن رہے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج اپنا کام ہو جائے گا. نیک فالی کی ہماری شریعت میں اجازت ہے، بد فالی کی نہیں. کسی کالی بلی کو دیکھا تو آج کا دن منحوس، کالے کتیاں دیکھی آج کا دن خراب، یہ نہیں. ہاں نیک فالی کی اجازت، حضور نے نیک فالی کی. یہ بات تو مجھے آیا ہے قتل کرنے کے لیے، تیرے نام میں تو ٹھنڈک ٹپک رہی ہے، تیرے نام میں تو سلامتی ہے، تو بہت اچھا ہے. آپ نے تعریف کی تو بریدہ اسلمی نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے ہم اس کو ماننے والے بن جائیں. کہ کیا پڑھنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کلمہ، تو بریدہ اسلمی مسلمان ہو گئے. اب بریدہ اسلمی مسلمان ہوئے، جو 70 جو تھے ان کو بولا، ان کے شاگرد تھے سارے کے سارے، آؤ بھائی آؤ، تلوار پھینکو تلوار پھینکو تلوار پھینکو تلوار پھینکو. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا. علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کے سفر میں
سب سے بڑا جفا مسلمان ہونے والا یہ ہے۔ ام معبد ایک لڑکی تھی، وہ تو مسلمان ہو گئی، ابو معبد بعد میں ہوئے، 2 ڈاکو سے مسلمان ہو گئے، سراقہ بن مالک عہد کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ سامنے مسلمان ہو گیا 70 کا 70۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے، تعلق کرنے لگے۔ مکہ والے محروم رہے، مکہ میں جو رہ رہے ہیں سارے محروم ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے حضور گزر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ اور جب آگے بڑھے تو سامنے سے زبیر اور طلحہ آ رہے تھے، ارے ماشاء اللہ زبیر طلحہ یہ شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے، ارے زبیر طلحہ، ارے ابو بکر بھی ہے، حضور بھی ہے، حضور کہتے تھوڑا سا ہمارے ایک ہدیہ قبول کر لو، ہدیہ قبول کر لو۔ تو کپڑے تھے، کپڑوں کی تجارت تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں کوئی کاروبار نہیں ہوگا، اگر جنت میں کاروبار ہوتا تو عطر کا ہوتا یا کپڑے کا ہوتا۔ یہ حدیث ہے کہ جنت میں کوئی کاروبار نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو کس کا ہوتا؟ کپڑے کا ہوتا یا عطر کا ہوتا۔ یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے طلحہ و زبیر، کپڑے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے لیے اور بہت جزاک اللہ کہا، بہت قبول کیا، قبول کر کے آگے بڑھے تو بریدہ اسلمی پھر حضور کے پاس آئے۔ تو حضرت آپ اللہ کے نبی کوئی جھنڈا بننا نہیں، آپ کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ نے بولا کہ ہمارا کام جھنڈے کا تو ہے ہی، ہمارا کام جھنڈے کا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اتروایا، آپ کا امامہ جیت جائے، حضور کا امامہ لیا، تلوار لی، اس کا جھنڈا بنا دیا، یہ پہلا جھنڈا اسلام۔ حضور اتنے خوش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریدہ آج میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں جس سے اللہ محبت کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق دے گا، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اللہ اسے پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا۔ یہ وہ سب کہا حضور، انا اعلمک الدعاء، اے بریدہ میں تجھے ایسی دعا سکھا رہا ہوں کہ جس سے اللہ محبت کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق دے گا، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا۔ صاحب نے فرمایا بریدہ اسلم نے کہا علمنی یا رسول اللہ، حضرت مجھے سکھائیے۔ پورے احادیث کے خزانے میں 2 آدمیوں کو حضور نے دعا سکھائی ہے، مرد نے بریدہ کو اور عورتوں میں عائشہ کو۔ اگر آپ لوگ کہو تو آپ کو سکھا دوں بھائی، ارے سکھا دوں، بھاؤ ملے گا، ہمارا جماعت ملے گی نا بھائی ہمارا ہر آدمی شادی کرتا ہے تو لفافہ لیتا ہے، کوئی آدمی کہیں جاتا ہے تو اس کا ریٹ لیتا ہے، بھئی ہمارا بھی تو ریٹ ملنا چاہیے۔ آپ کو اچھی میٹھی باتیں بتاؤ تو ملے گا نا انشاءاللہ۔ پہلے یہ نیت کر لو کہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن اخلاص کے ساتھ، پکنک نہیں، ہیرا گیری نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کی بات کر رہے تھے، ایک جماعت کو سمجھا رہے تھے، اور میں جب یہ نیت کر کے جاؤ کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، پکنک کے لیے نہیں جا رہے۔ پکنک کے لیے اگر تمہارا دل میں معمولی سے بھی ہوا تو حشر کے میدان میں پکنک والے بھی نام آ جائے گا، اور اگر اللہ کے لیے جانا ہوا تو حشر کے میدان میں اللہ کے لیے نام آئے گا۔ پھر اس پر میں میرا قصہ سناتا ہوں۔ ہماری جماعت 1978 میں 1.5 سال کی بنی تھی۔ 1977 میں ہم نے حج کیا، حضرت جی تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت شیخ الحدیث تھے، سارے کے سارے اکابرین۔ 1977 میں یہ سب سے پہلا ہمارا حج تھا، 77 میں سب سے پہلا ہمارا سفر ہوا۔ تو 1973 میں ہم فارغ ہوئے، اور 74 میں یا 73 کے آخر میں شادی ہوئی۔ پھر اس کے بعد پورا 75 ہمارا جو ہے یہ سال لگا یہاں ہندوستان کا، اور 77 سے سال ہمارا شروع ہوا بیرون کا۔ پانی کے جہاز سے ہم مکہ مکرمہ پہنچے، پھر جہاں 78 شروع ہوا تو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرات تھے ہمارے والد صاحب، یہ ہماری جماعت سوا سال کی تھی۔ مدینہ منورہ سے سیدھے ہم چلے خیبر آئے، خیبر سے ہم اولا آئے۔ اولا کا مطلب لیلا مجنون کا گاؤں، کیا مدائن صالح ہے، لیلا مجنون گاؤں اسے کہتے ہیں۔ آج کل تو بہت ٹاپ پر ہے، چھوٹا امریکہ بنا ہوا ہے وہ علاقہ،
اولا بیت المقدس کے بالکل قریب ہے، یوں کھڑے ہو کر دیکھو تو بیت المقدس دکھے گا آپ کو وہاں سے، کتنا قریب ہے وہاں سے۔ تو اولا یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، ہمارے سفر ہوتے رہتے ہیں وہاں۔ ایک مرتبہ ہم نکلے تھے مدینہ منورہ سے تبوک جانے کے لیے، جب تبوک جانے کے لیے رستے میں یہ سارے کے سارے شہر آتے ہیں، تو پروگرام کرتے 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 آگے پہنچتے ہیں عربوں کے ساتھ۔ تو وہاں پہنچے تو ہمارے ساتھ ایک سہارنپور کے بڑے میاں تھے۔ جب اولا میں ہماری کار داخل ہوئی تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا، ہاں جی مولانا، میں کہا ہم لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہیں۔ کیا کہا؟ میں نے کہا لیلا مجنون کے گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں ہم۔ اچھا تو مولوی صاحب وہ گاؤں ہے کہاں؟ میں نے کہا دیکھو تھوڑی دیر میں بستی آنی شروع ہو جائے گی۔ داخل ہوئے تو بستی آنی شروع ہوئی، میں نے کہا لیلا مجنون کا گاؤں ہے جہاں سے ہم گزر رہے۔ اچھا مولوی صاحب ایک بات بتا دو، وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ دکھائیے وہ لیلا کا گھر کہاں ہے دکھائیے۔ تمہیں لیلا کی فکر ہے، مجنون کی فکر ہے، مجنون کا گھر کہاں ہے؟ یہ ہمارا سفر ہوا تھا 1978 میں، 77 میں شروع ہوا اور 78 اخیر میں 79 شروع میں پھر ہمارا سفر ختم ہوا۔ ہم پہلے تو آئے خیبر سے آئے اولا، پھر مدائن صالح، پھر تبوک سے پہنچے جارڈن سے پہنچے شام، دمشق سے پہنچے استنبول سے گئے بیلگراد، اس کے بعد آئے یوگوسلاویہ کے بعد آئے فرانس پہنچے پیرس کے بعد آگے بڑھے موروکو، دارابیزا، کاسابلنکا، وہاں 4 مہینے لگائے، مراکش کہتے ہیں موروکو، وہاں 4 مہینے لگانے کے بعد پھر واپس آئے اسپین سے پھر آئے انگلینڈ، فرانس سے آئے انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا۔ یہ سفر کرتے کرتے انگلینڈ میں رمضان شروع ہوا اور حافظ پٹیل صاحب مرحوم تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سب تھے۔ یہ چاہا کہ کیا کریں، یہ چاہا کہ بھی یہ جماعت جو ہے یہیں سے کار خرید لے اور یہیں سے کام کرتے کرتے حج میں پہنچ جائے۔ ہم لوگ بھی حج میں پہنچ رہے ہیں، یہ لوگ بھی حج میں پہنچ جائے۔ چنانچہ ہم نے وہاں سے مرسیڈیز وین خریدی، کہاں سے؟ انگلینڈ سے، اور ہم نے ہماری جماعت تو تھی 6-7 ساتھی، انہوں نے اپنے دے دیے انگلینڈ والوں نے، ڈرائیور وغیرہ چلے گئے۔ تو ہم نے بذریعہ روڈ لندن سے مکہ مکرمہ تک کا سفر کیا بیروڈ۔ تو کئی ملکوں سے ہوتے ہم یہاں مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ ہمارا تقریباً 1.5 سال کا سفر تھا۔ جب مکہ مکرمہ یہ وین لے کر پہنچے تو شروع سے پیٹرول کی شروعات کی، پیٹرول شروع میں نکلا تھا اس وقت میں، اس کی بہت پھیل رہی تھی، اور ریاست دعوت کا کام بھی عام تھا نا حقائق کے اندر۔ تو ریاست والوں کے جوڑ ہوتے تھے، اور پھر جو خیبر والوں کے جوڑ ہوتے تھے، تبوک والوں کے جوڑ ہوتے تھے، مدینہ والوں کے جوڑ ہوتے تھے، حضرات سب تھے وہاں۔ ہمارے والد صاحب حضرت شیخ بھی وہی ٹھہرتے تھے، اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ تو وہاں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے، یہ وین جو ہے کتنے میں خریدی ہے؟ میں نے کہا تھا جتنے 1000 پاؤنڈ مل لیے، اگر دیکھ کل جو ہے نا ریاض والوں کو جوڑ ہونے والا ہے، اور ریاض والے بہت مالدار ہوتے ہیں، وہاں سے ریاض والے بہت مالدار ہوتے ہیں، پھر اس پر لیک دوست تھے بس کہ یہ گاڑی ابھی سعودیہ میں آئی نہیں ہے، بہت بھاؤ آئے گا اس کا، اور جب پیسہ آئے تو پیسہ مجھے لا کر دینا، کسی اور کو مت دینا، پھر میں تمہیں ساتھیوں میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ مولانا شیخ صاحب نے کہا، بہت اچھا ہم نے لکھ دیا سے۔ اب ریاض والوں کا جوڑ شروع ہوا، اب ریاض والوں کو جوڑ شروع آ رہے ماشاء اللہ۔ یہ وین تو کوئی چھوڑ جائے، پہلی تھی وہ وین، پہلے اس کو مرسیڈیز وین تھی پیلی، مجھے اس کا نمبر بھی یاد تھا، کا نمبر بھول گیا ہم نے، لیکن پیلی تھی کا مجھے یاد ہے، اور بہت خوبصورت۔ ارے تو عرب لوگ تو پاگل ہو گئے، میں اتنے دوں گا، میں اتنے دوں گا، میں اتنے دوں گا۔ اچھے بھاؤ میں وہ وین دکھی، اچھا دکھی، مولانا شیخ صاحب نے پیسے جا کے دے دیے۔ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو دکھایا، پھر تمہارے جماعت کا خرچہ کتنا ہوا؟ اتنا۔ ہم نے حساب لگایا، پورے سال کا خرچہ پورا ہو گیا اس میں، اس کے بعد بھی 10 گنا پیسہ ہمیں زیادہ نفع ملا، 10 گنا۔
مولانا نے کہا یہ برکت ہے، کسی کو برکت کہتے ہیں؟ تو آپ کھجورے خریدو، جو خریدنا ہے وہ خریدو، جو کرنا ہے وہ کرو، اور تم جو گھر واپس جاؤ۔ تو ہماری جماعت جب روانہ ہو رہی تھی تو یہ طے ہوا مشورہ میں وہاں مدینہ منورہ میں، کبھی مولانا یہ اس عالم پوری کی جماعت سوا سال کے لیے جا رہی ہے، بہت اہم جماعت ہے، علماء ہے، تو ان میں کوئی روانگی کی بات کرے۔ کون بات کرے؟ حضرت جی نے کہا مولوی سعید خان صاحب کریں۔ حضرت جی مولوی سعید خان صاحب، ہاں میں کروں گا حضرت، لیکن حضرت میری رائے یہ ہے کہ میں روانگی کی بات کروں تو اس میں سب بیٹھے، حاجی عبدالوہاب بھی بیٹھے، بابو بشیر بھی بیٹھے، مولانا عمر صاحب بھی بیٹھے، میاں جی مہرا بھی بیٹھے، حضرت آپ بھی تشریف رکھیں، اور پھر یہیں سے آپ جو ہے حرم شریف ظہر کے وقت تشریف لے جائیں۔ بہت اچھا طے ہو گیا۔ اب ہماری جماعت بیٹھی اور ہم بیٹھے، حضرت جی بھی آ گئے، ایک لا کر بیٹھے، ہمارے ابا بھی آ گئے، پھیری لے کر سب بیٹھے، سب اکابرین بیٹھے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ روانگی کی بات شروع، اور روانگی کے بعد میں کیا کہا؟ یوں کہا کہ دیکھو تمہاری جماعت سال سوا سال کے لیے جا رہی ہے، خوب کھانا، یہ پہلے سے ملاقات، خوب کھائیو، خوب پیجیو، خوب دنیا دیکھیو۔ ہمارے پہلے منع کرتے ہیں کم کھانا، کم سونا، کم، اور مولانا کہا خوب کھائیو، سب کے سامنے کہہ رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، خوب کھائیو، خوب پیجیو، خوب سونا، خوب دنیا دیکھنا، پھر دنیا ساری دیکھنے ملے گی، بس ایک کام مت کرنا، یہ کام ایک کام مت کرنا، بار بار۔ حضرت جی نے کہا کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ حضرت کی آواز بھاری تھی، کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ پھر مولانا نے کہا خوب کھائیو، خوب پیجیو، خوب سوئیو، خوب دنیا دیکھیو، ایک کام مت کرنا، اور وہ یہ مت کرنا کہ آپس میں لڑنا مت۔ اگر آپس میں لڑو گے تو وہاں لڑائیاں پھیلا کر آؤ گے، اور محبتوں سے رہو گے تو وہاں محبتیں پھیلا کر آؤ گے۔ اسلام لڑائی پھیلانے کو نہیں کہتا، اسلام محبتیں پھیلانے کو کہتا ہے۔ 5 منٹ کی کارگزاری روانگی کی بات کی انہوں نے، 5 منٹ، اور سارا سمجھا دیا۔ آپس میں لڑیو مت، لڑائی کرو گے تو لڑائیاں پھیلا کے آؤ گے، محبتوں سے رہو گے تو محبت پھیلا کے آؤ گے۔ آپ لوگوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں، لڑائی مت کریں گے۔ بیوی کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے گا تو بیوی، میں کہتا ہوں اب تو جگ پیر ہے نا، جگ پیر سمجھتے ہو نا بھائی، دنیا بھر کے پیر لوگ سبق سنتے ہیں، ساری دنیا سبق سنتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں، کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ مولوی صاحب میری بیوی جو ہے یار بہت ستاتی ہے، بہت یہ کرتی ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھ تیری بیوی تجھے ستاتی ہے، تجھے کچھ وجہ بتاؤں؟ ہاں مطلب بتاؤ۔ میں نے کہا روزانہ 5 مرتبہ اس کی تعریف کرنی تھی۔ ارے تیرا ہاتھ کا کھانا تو بہت اچھا لگتا ہے، کسی کا کھانا ہی اچھا نہیں لگتا۔ ارے تیرا خاندان تو بہت اچھا ہے، تیری ماں تو کتنے دیندار ہے، ہر وقت جتنے کو مسلے پر، اور تو مولانا کی پھر بھی اگر نہ مانے نا تو ہر مہینے میں پہلی تاریخ کو لفافہ دے دینے کا ہدیہ، پھر بھی نہ مانے تو تم بیوی بن جاؤ، اس کو شوہر بنا دو، تیرا مسئلہ ختم ہو جائے، کبھی لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ 3 اسٹیپ ہے۔ تعریف تو کر دو، کبھی تعریف ہی نہیں کرتا تو بیچاری کیا کرے گی وہ؟ تو حضرت جی مولانا سعید خان صاحب نے کہا تو خوب کھانا، خوب پینا، لیکن لڑنا مت، لڑو گے تو ختم ہو جاؤ گے۔ دعا سکھا دو، آپ لوگ کو وقت پڑا ہو جائے، دعا سکھا دو بھائی، حضور نے جو بتائی تھی برے سنی کو پڑھو میرے ساتھ، اللہم انی ضعیف فقد فی رضا ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی۔ یہ میں نے مختصر پڑھائی، اس میں تھوڑے لمبے جملے بھی ہیں کچھ، لیکن روایت جیسا انس بن مالک کی دعا، انس بن مالک کی دعا جو ہے کتنی الگ قسم کے جملے آتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وہ ہے کہ میں نے مومن کا ہتھیار بھی لکھے ہیں، شوق اور مومن کا ہتھیار بھی لکھے ہیں، وہ سب سے بہترین ہے۔ میں نے اس کی روایت بھی نقل کر دی ہے
ویسے تو تقی عثمانی نے بھی لکھے ہیں، بہت لمبا لکھا ہے انہوں نے، حالانکہ 26 صورتیں میں وہ بھی لایا ہوں، لیکن یہ کہ مجھے پسند یہ چھوٹے والے ہیں، تو یہ دعا بھی ہے، اور میں نے یہ دعا اللہم ابھی تک ہم نے کوئی گرو نہیں بنایا، یہ دعا انی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین، بکھرے موتی میں اہتمام کے ساتھ میں اسے لایا ہوں، کتاب تو ہوگی آپ کے پاس، وہ دیکھ لو آپ، اور کئی مرتبہ میں نے واٹس ایپ پر بھی اسے بھیجا ہے، اگر آپ خالد پالم پوری پہ جاؤ گے تو وہاں پر بھی آپ کو پوری دعا مل جائے گی۔ یہ دعا حضور نے پورے راستے کو سکھائی، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اسے مانگنے کی توفیق دے گا، جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے مانگنے کی توفیق نہیں دے گا۔ یہ دعا حضور نے عائشہ کو سکھائی، کیا ہوئے یاد رکھنا، جس سے اللہ محبت کرے گا اسے مانگنے کی توفیق دے گا، جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے مانگنے کی توفیق نہیں دے گا۔ اب اس برے راستے میں خوش ہو گئے، کتنا بڑا درجہ مل گیا مجھے۔ وہاں صبح پہنچے، سب سے پہلے تو عمار آئے، اور عمار نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی آئے ہیں، ابھی کچھ مدد کرو کچھ مدد کرو، ارے ٹھہرنے کا انتظام تو کرو۔ تو حضرت عمار جو پہاڑ پہ چڑھ گئے، یہ غریب صحابہ میں تھے، پہاڑ پہ چڑھ گئے اور پہاڑ پہ جا کر پتھر لے کر آئے، صحابہ پتھر لے کر آئے، شام ہونے تک حضور کا گھر تیار ہو گیا، یہ بھی سب مکان تیار ہو گیا۔ عبداللہ ابن سلام آئے، عبداللہ ابن سلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اللہ کا رسول۔ سلمان فارسی ہے، دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ہے۔ یہود جو جھوٹ بہت بولتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کیا اور یہودیوں سے کہا کہ یہودی بتاؤ عبداللہ ابن سلام تم نے کیسے ہیں؟ تو سارے یہودی نے کیا کہا؟ ہوا صحیح ابن صحیح، شیخ ابن شیخ، ہوا رجل متقی ابن المتقی، ہوا رجل عالم ابن عالم۔ یہودی نے جواب دیا بہت اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی کا بیٹا ہے، بہت اونچا اخلاق والا ہے، اونچے اخلاق والے کا بیٹا ہے، یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے جمع ہو کر۔ صاحب نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام یہ کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو تم مانو گے؟ تو یہودیوں نے کہا وہ کہیں گے ہی نہیں۔ ارے جی اگر کہے تو تم مانو گے کہ نہیں؟ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنی اس نے پردہ نہیں کھینچا۔ عبداللہ ابن سلام آ جاؤ۔ عبداللہ ابن سلام آئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ تو سارے یہودیوں نے کہا جھوٹا ہے، جھوٹے کا بیٹا ہے، خراب ہے، خراب کا بیٹا ہے، بدکار ہے، بدکار کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری جھوٹ کی وجہ سے اللہ تمہیں تباہ کرے گا۔ 5 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ سچا ہے، سچے کا بیٹا، امانت دار ہے، امانت دار کا بیٹا، تقوی والا ہے، تقوی والے کا بیٹا، اور 2 منٹ کے بعد بدل گئی زبان، جھوٹا ہے، جھوٹے کا بیٹا۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے ملعون رہے گی۔ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ اب میں کچھ ہدیہ دیتا ہوں۔ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور مانگو، اے اللہ میں میرے سارے معاملات کو تجھے سونپتا ہوں، بس اتنا کہنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو کام بھی ہوگا اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے خیر کی طرف لے چلے گا، صرف اللہ بچائے گا۔ یہ یاد رکھنا، افوض امری الی اللہ کا مطلب ہی یہ کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اتنا کام کرنا ہے، اپنا معاملہ اللہ کو سونپو۔ جو اپنا معاملہ اللہ کو سونپو گے، جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے وہ آدمی کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرا ہدیہ یہ مسجد احمد، دیکھو 4 کونے ہیں، 4 کونے ہیں، ہر گھر پہ ہوتا ہے، اس کے بھی 4 کونے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ جنات، دھوپ، پلیز، شہر، زہر، جادو اور سب ختم ہو جائے گا اور اللہ برکت بھی دے گا۔ یہ عبدالرحمن بن عوف کا معمول تھا زندگی بھر۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے تھے میرے گھر کے چاروں کونوں میں میں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتا ہوں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ اس سے جو پریشانی ہے نا گھروں کے اندر، برے خواب آتے ہیں، لڑکیاں پریشان ہیں، لڑکی کی شادیاں نہیں ہوتی، یہ سارا شہر اور زہر یہ سارا کا سارا ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ تیسری بات، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں 1 بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 بنگلے تیار،
40 مرتبہ میں 40 بنگلے تیار. میں کہتا ہوں کہ روزانہ جتنے بنگلے بنانے ہو بناؤ، لیکن بناؤ کم سے کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو 31 بنگلے روزانہ ہمارے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا فون نہیں کرے گا آپ سے. دنیا میں تو آپ ایک بنگلہ لے لو تو انکم ٹیکس والا فون کرتے نہیں کرتے، پیسے کہاں سے لائے. وہاں روزانہ 31 بنگلے تیار کرو اور ایک ساتھ نہیں پڑھنا. موٹے چلاتے پڑھ لیا، آپ کی عورتوں نے چائے بناتے بناتے پڑھ لیا، کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا، کام کرتے کرتے پڑھ لیا. ایک ساتھ نہیں پڑھنا، کبھی 10 مرتبہ پڑھا، کبھی 2 مرتبہ پڑھا، کبھی 4. میرے سفر ہوتے رہتے ہیں تو سفر بھی کہتے ہیں میں سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہوں. اور رات کو اگر نیند نہ آئے تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا. رات کو نیند نہیں آتا تو یوٹیوب دیکھتا ہے، یوٹیوب دیکھ کر جو گانے سنتا ہے یا موسیقی سنتا ہے. میں کہتا ہوں بننا رات کو نیند نہ آئے تو جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. جتنے بنگلے بننے ان کے بن جائیں گے انشاءاللہ. بناؤ گے انشاءاللہ بھائی، اور اس کا فائدہ وہاں ہوگا. یہ بات یقینی ہے. سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیث میں آئی ہے کسی صورت کے لیے. اور روزانہ اپنے معاملے کو اللہ کو سونپو، روزانہ اپنا معاملہ اللہ کو سونپو. آپ کی عورتیں بھی اللہ کو سونپیں، آپ کی بچیاں بھی. اے اللہ میری شادی کا مسئلہ، میری تجارت کا مسئلہ، میری بیوی بچے کا مسئلہ، میرے کاروبار کا مسئلہ میں تجھے سونپتا ہوں. جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا. کرو گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے نقل و حرکت ہم چاہتے ہیں اللہ کے راستے کی. 1 دسمبر سے انشاءاللہ ہمارے ساتھی حرکت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی سفر کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، چھوٹے چھوٹے جوڑ کریں گے. جماعتیں بھی نکالنی ہے ہمیں. اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھا.